السلام علیکم پیارے پاکستانی، امید آپ جہاں خوش ہوں گے یا خوش رہنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ آج کل کے موجودہ حالات میں جس طرح سے پاکستان کے اندر ایک حبس قائم کر دیا گیا، جیسا ٹیرر پھیلا دیا گیا، رین آف ٹیرر چلائی جا رہی ہے، ہر ایک ادارے کی طرف سے، ہر جگہ ملک دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، ہر شاخ پہ الو بٹھا دیے گئے ہیں، اور ان الوؤں کا کام اب آہستہ آہستہ باہر آنا شروع ہو گیا، جن کی پشت پناہی ہماری فوجی اداروں سے لے کے، ہمارے عدلیہ سے لے کے، ہمارے ہر ادارے میں بیٹھے ہوئے کرپٹ لوگ۔ کل کی ہے تو پرانی خبر وہ والی جو کلپ چھوٹا سا آیا تھا کہ ہر جگہ پہ کرپٹ پولیس آفیسر جو کہ بھاگ گئے تھے، ان کو واپس بلا کے ان کی سزائیں معاف کر کے ان کو لگایا گیا، اور اس لیے اس طرح سے رین آف ٹیرر پھیلائی جا رہی ہے پاکستان کے اندر۔ ابھی میں ایک ولاگ دیکھ رہا تھا، وہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کا۔ اب جن کا کریڈٹ ہے ان کو بتانا ہے جی، انہوں نے پاکستان جو منسٹری آف فنانس ہے، اس کا جو بجٹ سے پہلے اعداد و شمار آئے ہیں اور ایک تقابلی جائزہ یعنی کہ کمپیریزن آیا ہے عمران خان کی گورنمنٹ اور موجودہ گورنمنٹ میں، کہ انہوں نے جی ڈی پی ریٹ اور گروتھ ریٹ اور دوسری چیزیں ایگریکلچر یا انڈسٹری یا سروسز میں کہ کتنے یہ انہوں نے ترقی کی ہے اس سال۔ پچھلے سال کا تو آپ کو پتہ ہے 2021 اور 22 میں مارچ تک ان کی تباہ کاریوں کے باوجود، کیونکہ اتنی غیر یقینی صورتحال پیدا کر کے رکھی ہوئی تھی انہوں نے سارا ٹائم، پھر بھی 6.1 سے اوپر آئی تھی ایوریج ترقی کی پاکستان کی، اور ہر ادارے میں۔ اور ان ہر ادارے کا کمپیریزن میں آپ کو بتاتا ہوں جو ابھی آیا، جو یعنی کہ پچھلے سال 2021 سے 22 اور اس سال 2022 سے 23، وہ انہوں نے جس طرح سے انالیسز نکال کے دیا، اسی طرح سے میں آپ کو ویڈیو کلپ میں دکھاؤں گا ساتھ ساتھ، اور ساتھ میں آپ کو یہ میں پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ پاکستان میں جی ڈی پی گروتھ عمران خان کے دور کی 2021 اور 22 کی 6.1% تھی، اور انہوں نے جو تباہی کی ہے وہ ہے 22-23 کی 0.29%، یعنی کہ یہ مائنس میں چلی گئی ہے۔ انہوں نے اس کو زیرو سے کم، یعنی کہ زیرو بھی نہیں ہے، اتنی کم کر دی ہے انہوں نے، یعنی کہ اتنا نیچے لے کے گئے ہیں ہر چیز کو۔ جو یہ ہے جنرل پروگرس پاکستان کی، کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہوئی ہے۔ اب اس کے ساتھ تھوڑا ڈیپ جائیں، آگے سوچیں کہ زرعی ملک ہے، زراعت میں اس میں کتنی ترقی کی ہے۔ ایگریکلچر میں 4.3% تھی عمران خان کے دور میں 21-22 میں، اور انہوں نے جو تباہی کر کے جہاں لے کے آئے ہیں اب وہ ہے 1.5، کیونکہ عمران خان کے دور میں اتنا کسانوں کو اتنی سہولتیں اور اتنی آسائشیں دی گئی تھیں، تو بڑے خوش تھے اور بڑی محنت کر کے وہ اوپر لے کے آئے تھے، اور انہوں نے 1.55 پہ لے کے آ گئے ہیں۔ اور یہ وہ اداروں میں بیٹھے کرپٹ جنرل، جیسے میں آج ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، جنرل سرفراز تھے جو کہ جس دنوں میں بارشوں کی وجہ سے سیلاب آئے تھے پاکستان میں، اور وہ وہاں سے آتے ہوئے ہیلی کاپٹر کرائش میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کا کوئی نہ تحقیق کی گئی نہ کچھ کیا گیا۔ انڈین چیف آف آرمی سٹاف بھی ہیلی کاپٹر کرائش میں مرا تھا، لیکن اس کی تحقیق کر کے ہر چیز دکھائی گئی اور پتہ چلا کہ انٹرنل پرابلم ہے۔ یہاں بھی انہوں نے خود مروایا ہے اس آدمی کو، اس بہادر آدمی کو۔ جو بھی فیئر آدمی ہے تو اسے نیچے نکال دیا جاتا ہے آرمی سے خاص طور پہ، یا پھر اوپر اس طرح مروا دیا جاتا ہے جو کہ ان کے ساتھ ان کی مرضی کے، ان کے میوزک پہ ڈانس نہیں کرتا، جو سیدھی سی بات ہے۔ جو ان کی بات نہیں مانتا اس کے ساتھ یہ رویہ رکھا جاتا ہے، اور اس کو جلدی سے جلدی ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے۔ ان کی بیگم کا ٹویٹ میں پڑھ رہا تھا کہ ان کی کوئی تحقیق نہیں کی گئی، اور ان کو جو ہے نا ہمیں کوئی کسی حقیقت کا پتہ نہیں، اور یہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں اس انالیسس کی طرف، کہ ایگریکلچر کی بات کر رہا تھا میں، اس کے بعد آ جاتی ہے انڈسٹری، کہ انڈسٹری میں کتنا جو ہے نا یہ انہوں نے ترقی کی ہے۔ عمران خان کے دور میں 21-22 میں 6.8% تک انڈسٹریل گروتھ تھی، اور انڈسٹری میں جس طرح انویسٹمنٹ آئی ہے ساری دنیا سے، آپ کو پتہ ہے ٹیکسٹائل وغیرہ میں ہر جگہ پہ جو انہوں نے بھگائی تھی 2018 تک، 2018 تک، وہ واپس لے کے آئے عمران خان، اور انڈیا اور بنگلہ دیش سب نیچے چلے گئے تھے کرونا کی وجہ سے، سب کی انڈسٹریل گروتھ نیچے چلی گئی، صرف پاکستان تھا واحد ملک جس کی اوپر گئی تھی ایشیا میں، اور سارے کانٹریکٹ پاکستان میں آئے تھے۔ وہ یہ لے کے گئے ہیں -2.94، یعنی کہ وہ تو بالکل ہی گرا دی، یعنی کہ اب انویسٹمنٹ ان دنوں میں اس ملک میں ڈالر کوئی نہیں آ رہا، انویسٹمنٹ کے لیے جابز ختم ہو گئی ہیں، انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے، لوگ بیچارے پھر سے بھاگ گئے ہیں جو سرمایہ دار تھے یہاں سے۔ یہ اس گورنمنٹ کی کارکردگی ہے، پلس ان فوجی جرنیلوں کی جو وہ حرامزادہ باجوہ کہتا تھا کہ میں نے کیا سب کچھ، میں نے بدل کے رکھ دیا، میں نے کرونا میں کارنامے دکھائے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سروسز، مختلف قسم کی سروسز جو دی جاتی ہیں ملک کے اندر۔
عمران خان کے دور میں، پی ٹی آئی کے دور میں 21-22 میں 6.6% تک ترقی کی گئی تھی، یعنی کہ بڑا تھا، جو بھی جہاں پر بھی تھا اسے 6.6% تک یہ سروسز جو تھی اس میں گروتھ ہوئی تھی. اور ان کے دور میں 1.56% تک نیچے گر گئی ہے، نہیں سوری 0.86% تک نیچے گر گئی ہے، 6.6 سے 0.86% تک. اور جو پر کیپٹا ان کی ترقی، پر کیپٹا انکم یعنی کہ لوگوں کی انکم جو ہے وہ کتنی بڑی ہے یا کم ہوئی ہے کہ عمران خان کے دور میں $1.765 تو یہ بھی مذاق ہے، US ڈالر جو تھی نا وہ کم سے کم ہر ایک غریب آدمی کی آمدن تھی ڈیلی کی، اور وہ چلی گئی ہے 1.5 پہ. اب اس اعداد و شمار اس دور میں آ کے، اور جو سیونگز کسی چیز میں انویسٹمنٹ ایز GDP اور ایک وہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ بھی کم ہو گئی ہیں ساری. یہ آپ خود بھی جا کے فائنانس کا اس کی ویب سائٹ پہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، میں جا کے یہ معلومات کافی ساری اکٹھی کی ہیں وہاں سے. اب اس کے بعد میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں یہ کراچی یا سندھ کے بارے میں، جو کراچی کا ادارہ جو بلڈنگ اتھارٹی ہے جس کو کہ SBC کہتے ہیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جسے کہتے ہیں، کسی زمانے KBC تھا، یعنی کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھا، اب تو اس کو سندھ میں تبدیل کر کے اب مرتضیٰ وہاب کا بھی میں وہ تصویر لگاؤں گا، ابھی میں اس کا حرامزادے کا اس تصویر لگاؤں گا ویڈیو میں، کہ یہ جو میئر بن رہا ہے جماعت اسلامی اور PTI کا مل کے، یہ بین الاقوامی سازش ہے. یہ رشیا اور پتہ نہیں دوسرے ممالک، چائنا کا نام نہیں دے، رشیا کی وجہ لگوا رہا ہے، اور یہاں پہ سازشیں ہوں گی بین الاقوامی، اور ہم نہیں ہونے دیں گے. اور یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول سے جتنا زرداری پیسہ بلیک منی کماتا ہے وہ اب انویسٹ کر رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے نا وہ لوگوں کو مجبور کر رہا ہے، بندے خرید رہا ہے، یعنی کہ سیدھی سی بات ہے، ووٹ خرید رہا ہے، اور ووٹ خرید کے وہ میئر اپنا کراچی میں لانا چاہ رہا ہے. اور ملٹری کی فل سپورٹ ہے ان کو، ان کرپٹ جنرلز کی، وائے خاندان، شہداء کے خاندان مار کے ان کے بچوں کو مروایا پہلے، اور پھر ان کو مار رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں. ان کے بیواؤں کے ساتھ جوان کے جو یہ زیادتیاں کرتی ہیں، آپ عدیل راجہ صاحب کے دیکھیں جا کے ویلاگ سارا کو، انہوں نے کھول کے رو کے سب کچھ بتایا. جو یہ بیچارے شہید ہوتے ہیں وہ تو ڈنگر ہیں، جو ایک جاب کے لیے اپنی زندگی ذلالت میں گم کر دیتے ہیں، اور پروٹیسٹ نہیں کرتے ساری زندگی اندر بیٹھ کے آفیسرز کے آگے، کہ ادھر 50 سے 60 کروڑ روپے ہر مہینے زرداری کو ملتا ہے صرف، جو اور ٹوٹل جو ہر مہینے یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول ہے، کم سے کم 1.5 سے 2 ارب روپیہ ہر مہینے کا یہ کالا پیسہ جمع کرتے ہیں. اور ان کی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نقشے پاس کرنا، اور جو ان کے جو ہر فلیٹ ہوتا ہے اس کی پارٹیشن کرنا. اس کے لیے سب سے زیادہ پیسے لوگوں سے کھینچتے ہیں. اور اس کی جو کلپ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، کلپ میں کہ گلشن اقبال جو سب سے سستا سادہ 10 لاکھ روپے ہر ایک فلور کی وہ رشوت لیتے ہیں اس کا نقشہ پاس کرنے کی. اور یہ کارکردگی اور یہ کارروائی ہے، اور اس کے اوپر ان کو اب جو ہمارا وہ خسرا بنانے کے چکر میں وزیر اعظم زرداری، بلاول زرداری کو، اور یہ آرمی چاہتی ہے. اللہ اس قسم کی آرمی کسی ملک کو نہ دے، لیکن عوام بھی جس طرح کی مردہ ہے وہ بھی کسی ملک اور قوم کو نہ دے. کل میں ایک چھوٹا سا کلپ کسی کا دیکھ رہا تھا، اس میں اس نے کہا کہ ہر ملک کے پاس فوج ہوتی ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ پاکستانی فوج کے پاس ملک ہے. یعنی کہ ہر ملک کے پاس فوج ہوتی ہے، لیکن پاکستانی فوج کے پاس ایک ملک ہے جس کو جیسے چاہے استعمال کرتے ہیں. عوام بھیڑ بکریاں ہیں جو نہ بولتے ہیں، مار کھاتے جاتے ہیں. سب سے زیادہ پنجاب کے اندر تباہی اتار رہے ہیں. اور پنجابی جاگ ہوں تے اتنی دھیاں بھیناں بھی چک کے لے گئے نے. اور خدا دا واسطہ پنجابیوں جاگ جو، کٹھے ہو جو، ان مذہبی فرقیاں تو، مذہبی اور قوماں تو نکل آؤ باہر اور اپنا یکجہتی کرو، ورنہ یہ منظم ہے، اس لیے آپ کو مارتے ہیں، یہ پلان کرتے ہیں. جس دن آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، میں یہ نہیں کہہ رہا تلواریں نکل کے باہر لے کے نکل آئیں، شاید اس کا بھی کوئی وقت آ جائے جس طرح چل رہا ہے کام، لیکن اکٹھے ہو کے احتجاج کریں ہر جگہ پہ اس طرح سے کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ ہوں کہ وہ آپ پہ ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ کر سکیں. اس کے ساتھ ہی میں اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد. اکٹھے ہو جاؤ، کمزور ہو. السلام علیکم.